بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دنیا کیسے بنی؟ اس دنیا کے بننے سے پہلے یہاں کیا تھا؟ فرشتے، جن، انسان، چرند پرند، یہ آسمان اور یہ زمین کیسے وجود میں آئے؟ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے صرف کن کہنے سے ہر کام ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ موجود ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اوپر جائے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دوستو، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوقات کی ابتدا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی، اور وہ کتاب لوح محفوظ ہے جہاں قلم نے اللہ کے حکم سے تمام معلومات لکھ دی۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے بعد اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، چنانچہ قلم نے ہر چیز لوح محفوظ پر لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی چیزیں، آسمان اور زمین کی پیدائش کی گئی۔ آسمان و زمین کی تخلیق کی ترتیب کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، منگل کے دن جراثیم، بیماریاں اور تکالیف، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن چوپایوں کو پیدا کیا، اور سب سے آخر میں جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ کہ جب مخلوقات کی تخلیق ہوئی تو سب سے آخر میں انسان کو تخلیق کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ مخلوقات کو پیدا کرنے کی ترتیب کیا تھی، اور ان میں سب سے آخر میں انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام انسانوں میں سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ناظرین گرامی، صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلے فرشتے، پھر جنات اور آخر میں انسانوں کو تخلیق کیا گیا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی تابعدار مخلوق ہیں جو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کا ٹھکانہ آسمانوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور توحید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، فرشتوں اور جنوں کی تخلیق کے بارے میں ہمیں حدیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی کہ مٹی سے۔ فرشتوں کے بعد جنات ایسی مخلوق ہیں جنہیں انسانوں کی طرح عقل و شعور دیا گیا ہے۔ جنات کی تخلیق کے بارے میں بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں، جیسا کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو لوح والی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ دوستو، ابلیس سے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا گیا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہی جنات کے وجود کی اصل ہے، اور ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہی تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ابلیس جنوں میں سے تھا، یعنی کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کہتا تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ ناظرین گرامی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں،
آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا. وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے. آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے. وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا. جنات سے زبردست مارکا آرائی ہوئی اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں پر قید ہو گئے اور زمین کے ہر حصے سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا. اور آج تک جنوں کا مسکن وہی جزیرے اور سمندر ہیں اور ابلیس کا تخت بھی پانی پر موجود ہے. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے کا ہے. چنانچہ حدیث نبوی میں ارشاد ہوتا ہے کہ ابلیس جنوں کا سردار ہے. اس ملعون کا ایک تخت ہے جو کہ پانی پر ہے، اگرچہ اس کی جگہ کا ہمیں علم نہیں. ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں 2 مخلوقات موجود تھیں. ایک فرشتے جو کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور ذکر میں مصروف رہتے ہیں، اور دوسری مخلوق جنات کی تھی جو اس روئے زمین پر آباد تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق کی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے گارے سے تخلیق فرمایا. ناظرین گرامی، یہاں تک ذکر تھا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا، اور اب آگے ذکر ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے واقعات کا. آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اب میں ملوں گا آپ سے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.